आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम राह निजात में। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मजहबी त्योहार मनाने का तरीका। मजहबी त्योहार अकीदे का अहम हिस्सा होता है। ये त्योहार हमें एकता, भाईचारे और मोहब्बत की सीख देते हैं। लेकिन त्योहारों को मनाते वक्त हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जोश और जज्बा दूसरों के लिए तकलीफ की वजह न बने। सबसे पहले त्योहार मनाने का तरीका यही है कि जो हदीस से साबित हो, जिसका हुक्म कुरान की रोशनी में बयान किया गया हो। मिसाल के तौर पर अगर हम जलसे या जुलूस निकाल रहे हैं तो रास्ते का पूरा ख्याल रखें। कहीं भी आवाज बहुत ज्यादा ना करें जिससे आसपास के लोग परेशान हों, क्योंकि हदीस और कुरान का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आपकी जात से किसी को अदना सी तकलीफ ना हो। त्योहारों के दौरान जगह जगह सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। न सिर्फ अपनी जगह बल्कि आसपास के इलाकों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि माहौल खूबसूरत और नफीस बना रहे। इसके अलावा अगर हम झंडा या बैनर लगाते हैं तो उसे इस तरह लगाएं कि राहगीरों या गाड़ियों को कोई दिक्कत न पेश आए, किसी के जज्बात को ठेस न पहुंचे। ये जरूर जहन में हो कि त्योहारों का असली मतलब है मोहब्बत और अमन के जज्बात को फरोग देना। लिहाजा हम इसी मौजू पर आज अपने मेहमान उलमाए कराम से तफसील से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका तारुफ करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलाम रसूल दहलवी साहब। उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे। गुलाम साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर। चूंकि त्योहारों की बात हो रही है, त्योहारों का मौका भी है, अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और खास करके हिंदुस्तान की बात करें तो त्योहारों का बोलबाला रहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस्लाम क्या रहनुमाई फरमाता है, इस्लाम त्योहारों को मनाने के बारे में क्या तालीम देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम इरशाद फरमाता है व बिज़ालिका फलयफ़रहू। मोमिनों की खुशी अल्लाह की रहमत पर होनी चाहिए। एक दूसरी जगह इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हारे रब की नेमत की बात आए, जब तुम्हारे रब की नेमतों का कहीं मौका आए तो फिर उसका खूब चर्चा करो। यहाँ से हमें पता चलता है कि त्योहारों को हम क्यों मनाते हैं। अल्लाह की रहमत पर खुशी का इजहार करते हैं और अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, खूब चर्चा करते हैं। ये इस्लाम में मजहबी त्योहारों के पीछे छुपी हुई मंशा है। लेकिन कुरान करीम ये भी इरशाद फरमाता है वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया है कि दीन को खालिस अल्लाह के लिए ही करें। यानी कोई भी दीनी काम करें, कोई भी दीनी इबादत करें, कोई भी दीनी मजहबी त्यौहार मनाएं तो वो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे हम अपनी दौलत दिखाएं, अपनी शोहरत दिखाएं, अपनी ताकत का मुजाहरा करें, अपनी अददी ताकत को दिखाएं। किसी भी किस्म का कोई रिया नहीं होना चाहिए। रिया नहीं बल्कि तकवा होना चाहिए। दिखावा नहीं बल्कि आजिज़ी होनी चाहिए। और बाहर की रोशनी नहीं बल्कि अंदर की रोशनी होनी चाहिए। भीड़ भाड़ और शोर शराबा नहीं बल्कि अंदर का तकवा और इखलास दिखाना चाहिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितना बड़ा जुलूस निकाला था, बल्कि ये पूछा जाएगा तुम्हारे अंदर कितना खुलूस था। तो जुलूस नहीं, खुलूस की ज़रूरत है। यही इस्लाम में मजहबी त्यौहार की अहमियत है। आजकल हमसे देखते हैं, लोग कहते हैं कि देखिए हमने इतना बड़ा जुलूस निकाला, पूरा शहर बंद कर दिया था। ये तरीक़ा नहीं है मजहबी त्योहारों का। तरीक़ा ये है कि देखिए हमने अपने त्यौहार पे इतने गरीबों को खाना खिलाया, अपने पड़ोसियों को, भूखों को खाना खिलाया, यतीमों बेवाओं की मदद की है। ये है इस्लाम में मजहबी त्यौहार की अहमियत और इफादियत। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही कि जुलूस नहीं खुलूस बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आज के दौर में और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि कितने बड़े पैमाने पर जुलूस की तरफ वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो उधर मरकूज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। खालिद अयूब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं और तहरीक उल हिंद के चेयरमैन हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत इस्तकबाल है खालिद अयूब साहब आपका भी, क्योंकि त्योहारों की बात हो रही है, खुशी के मौके होते हैं और अलग अलग तरह से त्योहारों का एहतमाम होता है। ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़े पैमाने पर त्योहारों का एहतमाम करते हैं। तो ऐसे में हम आपसे रहनुमाई चाहेंगे कि त्योहारों को मनाने में सादगी और शुक्राने की अहमियत क्या है।
جی بہت سے کرنٹ سبجیکٹ کا آپ نے انتخاب کیا ہے. تیوہار ہوں یا کوئی بھی مناسب موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے متعلق دوسرے انسانوں کا بھرپور خیال رکھے. ہماری خوشی ہمارے لیے خوشی ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ دوسروں کے لیے خوشی ہو، اور ہماری غمی ہمارے لیے غمی کا سبب ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے وہ غم کا سبب نہ ہو. لہذا نہ تو ہماری خوشی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچنی چاہیے، ان کی روٹین لائف متاثر ہونی چاہیے، نہ ہماری غمیوں کی وجہ سے دوسروں کی زندگی متاثر ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم سب کو بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی خوشیاں یا اپنے غم دوسروں پر تھوپیں، دوسروں تک ہماری جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارا اخلاق پہنچتا ہے، تو ہمیں اخلاق کا دامن قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بہت بلند فکری کا، کشادہ دلی کا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اس سلسلے میں جو چیزیں خیال رکھنے کے لائق ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمارے کسی بھی جشن یا تیوہار کی وجہ سے صفائی ستھرائی کا نظام متاثر نہیں ہونا چاہیے، ٹریفک کا نظام متاثر نہیں ہونا چاہیے، یا مان لیجئے کہ دوسروں کی زندگی پر کسی بھی طرح کا کوئی نیگیٹو اثر ہمارے تیوہاروں کی وجہ سے نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہر تیوہار مذہبی تیوہار منانے والے کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ہم سب کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. بالکل، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، سلسلے وار طریقے سے سمجھیں گے. وہی غلام صاحب، کیونکہ اپنے تہوار کے موقع پر ہم خاص خیال رکھتے ہیں چیزوں کا اور بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن دوسرے مذہب کے لوگوں کے تہوار کو لے کر اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ چھوٹا سا جواب دیجیے گا، ایک کالر انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے، تہوار کے موقع پہ دوسروں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اسلام میں جو تہوار کی حقیقی جو افادیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پہ نکلتے یا عید الاضحیٰ پہ نکلتے تو سب سے پہلے دوسروں کا خیال رکھتے، یتیم بچوں کا خیال رکھتے، بیواؤں کا خیال رکھتے. آج دیکھیے، جلوس ہم بہت شان سے نکالتے ہیں اور اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے گھروں میں، جشن ہم منا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہی پڑوس میں جو ایک بیوہ ہوتی ہے اس کے گھر کے کچن میں روشنی نہیں ہوتی ہے. جو ہم اتنے بڑے بڑے قمقمے لگاتے ہیں، کاش ہم نے دوسروں کے گھروں کے کچن میں روشنی کر دی ہوتی. تو یہ ہوتا دوسروں کا خیال رکھنا. بالکل. کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، لکھنؤ سے ایک کالر ہے اور ایک سورت سے. لکھنؤ والے اپنا سوال بتائیں. السلام علیکم، محمد زبیر بول رہا ہوں. جی زبیر صاحب. طالب علم اجازت چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر دعا مانگنے کی اجازت دی جائے. آپ کا سوال اپنا دہرائیں، سمجھ نہیں آیا. اللہ کا طالب علم اجازت چاہتا ہے آپ سے، اللہ سے دعا کرنے کی اجازت دی جائے. جی جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، ہمیں اپنی پسند کا ایمان عطا فرما، اپنی مرضی کا مسلمان بنا، آسمان سے اترے ہوئے دین اسلام پر اس طرح عمل کرنے کی توفیق ہے جس طرح تیرے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. ہماری زندگی کی راہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے دیپ جلا، سنن ہدا کی شمع جگا، اسماء اطہر ہمارے نزدیک سارے جہاں سے زیادہ محبوب بنا. اللہ ہمیں دلدلوں سے بچا، تازہ تلفظ پاک کی امبر بیس فضا میں رکھ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلا، اور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاء نصیب فرما. آمین. رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی سید المرسلین وعلی آلہ اصحاب اجمعین. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں گے. غلام صاحب آپ کے پاس آؤں گے، اس سے پہلے سورت والے کا بھی سوال لے لیتے ہیں. جو سورت سے کالر ہیں وہ بھی اپنا سوال بتا دیں. محمد مسلم نام ہے جی. اور میرا 3 ٹریکٹر ہے، وہ اس کا صدقہ نکال سکتا ہوں کہ نہیں؟ 3 سسٹرز. جی 3 ٹریکٹر ہے، اس کا صدقہ نکال سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی بالکل، صدقہ تو آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی نکال سکتے ہیں. بہرحال میں چاہوں گی کہ غلام صاحب ان سوالوں کا جواب دیں. جی، اس بارے میں تفصیل سے مفتی صاحب بتائیں گے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ. جی سب سے پہلے تو ہم زبیر، جمعہ کا دن ہے، زبیر بھائی کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں.
اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ہمارے کل امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ جہاں تک صدقے کی بات ہے تو صدقہ کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے، کسی کا بھی نکالا جا سکتا ہے۔ صدقے کی اپنی فضیلتیں حدیث پاک میں فرمایا گیا، الصدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر مقدر میں کچھ مطلب چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو صدقے کی وجہ سے وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں، لہذا صدقہ کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے، اس میں کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ جی بہتر۔ اور زبیر صاحب نے بھی دعا کی تھی، ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ جی زبیر بھائی نے تو دعائیں کر دی ہیں، اب ہم لوگوں کا حصہ اس میں آمین کہنا رہ جاتا ہے، تو ہم اس میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ وہیں غلام صاحب چونکہ تہواروں کے موضوع پر واپس آتے ہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ تہوار منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا جواب لیں گے۔ لکھنؤ سے کچھ کالر ہیں، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ لکھنؤ سے کالر جو ہے اپنا سوال بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے تو شریف پڑھے اس کی بھی مبارکباد، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑے پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی سے کیا رشتہ ہے؟ ٹھیک ہے غلام صاحب، آپ نے سوال سمجھا؟ جی بہت خوبصورت سوال کیا ہے کہ بڑے پیر دستگیر یعنی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا رشتہ ہے؟ بہت سارے رشتے ہیں، بالخصوص خون کا رشتہ آل رسول ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی سادات میں سے بھی ہیں۔ غوث اعظم کا مقام یہ ہے کہ غوث اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عطا کردہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے جو اللہ کی صفتوں کا مظہر ہوتا ہے، بالخصوص اللہ کی ایک صفت ہے غوث ہونا، یعنی اللہ کی ایک دوسروں کی مدد کے لیے جو اللہ کی صفت ہوتی اس صفت کا مظہر غوث ہوتا ہے۔ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا گہرا رشتہ یہ ہے کہ آپ نے دین رسول کو زندہ فرمایا، آپ کو محی الدین کا لقب دیا گیا۔ محی الدین کے معنی ہوتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، جلاء الخاطر کی ایک مذکور ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایک بار گزر رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھا شخص مجھے ملا، میں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے ہی اچانک سے جوان ہو گیا، وہ بیمار تھا تندرست ہو گیا، میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے محی الدین، میں دین ہوں، میں بوڑھا ہو گیا تھا تم نے مجھے جوان کر دیا، میں بیمار ہو گیا تھا تم نے مجھے تندرست کر دیا، صحت مند کر دیا۔ غوث پاک نے محی الدین عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک ایسے دور میں جب دین مردہ ہو رہا تھا، بوڑھا ہو رہا تھا، بیمار ہو رہا تھا، اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ کام ہوتا ہے غوث کا، اور اسی وجہ سے آپ غوثیت کبریٰ پہ فائز ہیں۔ اپنے زمانے سے لے کے آج تک جتنے بھی اغواث، اقطاب، خواجگان گزرے ہیں، ان سب میں آپ کا مقام سب سے عظیم، سب سے اہم اور ممتاز ہے۔ جی ایک کالر ہمارے ساتھ دلی سے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک سوال غلام صاحب سے پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت تو یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور میں بچوں کو پڑھانا بھی انگلش میڈیم ہوتا ہے اور ماحول کے اکارڈنگ چل رہا ہوتا ہے، ایجوکیشن بھی ہم آج کے ہی اس سے دیں گے نا جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اور اچھے بھی نکلتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں وہ دین میں بھی آئے بچے اور دین میں آتے بھی ہیں، ان کی بہت ساری کریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کریز بڑی مشکل ہو جاتی ہے کرنے کے لیے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ان کا کوئی واٹس ایپ ہے یا کچھ اس طرح سے، کیونکہ اب فیک نیوز بہت ہو گئی ہیں، فیک چیزیں بہت ہیں ہر چیز کے لے کے، صحیح اور غلط سوشل میڈیا پہ ہے، تو آپ کوئی ایسی پہل بھی شروع کریں کہ جو آپ کا چینل ہے یا یوٹیوب ہے کچھ ہے اس کا بھی آپ ٹی وی پہ بتائیں۔ اور غوث صاحب جو ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، تو میں تو غوث صاحب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک یوتھ کے لیے ایک آئیکن کی طرح سے ہیں، اور بہت سارے لوگ، میں نے بہت سارے لوگوں کو ابھی آپ کے بارے میں اس سے بات کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ایسی پہل بھی کریں کہ جیسے یوٹیوب پہ ایک چینل ہے، کوئی بچہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ چینل دیکھو، تمہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اب لڑکے ہیں وہ
कुरान शरीफ पढ़ लिया तो खोलना नहीं चाहेंगे घर में, रमजानों में ही जाएंगे, तरावियों में ही जाएंगे। क्या है, अब लड़कियों को भी हर चीज चाहिए आज की डेट में, हम बांध के नहीं रख सकते बच्चों को। तो एक चीज में इस मौजू पे भी एक दिन थोड़ा सा आप टाइम दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने कल ही इस पर एक खास प्रोग्राम किया था कि इस्लामी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन का बैलेंस कैसे बनाना जरूरी है और इस्लाम क्या रहनुमाई फरमाता है। आप के सवाल पर हम तवज्जो जरूर देंगे, राह निजात में भी इसको लेकर खास बात करेंगे। और चूंकि ये बहुत जरूरी है, इस पर मैं जरूर रिएक्शन लूंगी। एक और कॉलर इंतजार कर रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। लखनऊ से फातिमा हमारे साथ है। फातिमा जी, अपना सवाल बता दें। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोले। और थोड़ा सा तेज। जी, सवाल बताएं। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है, आप दोबारा से कनेक्ट कर लें। तब तक मैं चाहूंगी कि गुलाम साहब, आप जो दिल्ली से कॉलर थी, उनकी रहनुमाई फरमा दें। जी, हमारी बाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी नेक दुआओं से, नेक जज्बात से नवाजा। देखिए, जब बात इल्म की आती है, मॉडर्न एजुकेशन हो या रिलीजियस एजुकेशन हो, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, इस्लाम ने, कुरान ने कहीं भी दोनों के बीच में कोई तमीज़, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। पूरे कुरान करीम में देखिए, जब भी इल्म की बात कही गई है तो इल्म को मुतलक रखा गया है। चाहे वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा कहा गया हो कि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखा दिए गए, सारे उलूम, चाहे वो नेचुरल साइंसेज हों, फिज़िकल साइंसेज हों, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, दुनिया के जितने भी उलूम हैं। आज देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, या AGI है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। इन सारे उलूम को अल्लाह ने अपने नबियों को शुरू में ही उसकी बुनियाद और साख सिखा दी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी इल्म के लिए कहा, मसलन अल इल्मु फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और औरत पे, तो इल्म का जो लफ्ज़ है वो मुतलक रखा गया है, कहीं उसको उसकी तक़यीद नहीं की गई, उसे क़ैद नहीं किया गया कि इल्म दीन या इल्म दुनियावी। लेकिन हर इल्म को हासिल करने का जो जज्बा होना चाहिए वो खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए। इमाम गज़ाली ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर कोई इल्म फ़िक़ह हासिल करे और उसका मकसद है दुनियावी जाहो हशमत, दुनियावी मनसब, तो फिर वो इल्म गैर नाफ़े है। लेकिन अगर कोई दुनियावी इल्म हासिल कर रहा है और उसका मकसद है अल्लाह को खुश करना, तो वो इल्म नाफ़े है। इल्म की दो ही तकसीम है, इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े। तो जो भी इल्म अल्लाह के लिए है वो इल्म नाफ़े है, जो अल्लाह के लिए नहीं है, सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए है, वो इल्म गैर नाफ़े है। कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से कॉलर है जी, अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, दोनों जो है मौलाना हजरत बहुत अच्छी देते हैं हर टॉपिक पर, जज़ाए खैर अल्लाह। और मेरा एक क्वेश्चन है कि हम कैसे अब पता चलेगा हमको कि हमारी नमाजें कबूल हो रही है? ठीक है, खालिद साहब, मैं चाहूंगी आप इस पर रहनुमाई फरमा दें। और ये बहुत अहम सवाल है कि हम इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं? जी जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल भी है। तो इसका जवाब यह है कि जब भी हम कोई इबादत करते हैं तो उस इबादत के कुछ ना कुछ असरात मुरतब होते हैं, हमारे अपने दिलो दिमाग पर भी मुरतब होते हैं और लज्जत पे भी मुरतब होते हैं। तो अगर हमारी कोई इबादत बारगाह खुदा में कबूल हो जाए, तो जैसे मान लीजिए हज के बारे में उलमा ने लिखा जी, लगता है इसकी निशानी ये है कि जिसका हज बारगाह खुदा में कबूल हो जाता है तो वो शख्स बिल्कुल बदल जाता है। यानी हज के कबूलियत की निशानी यह है कि हज करने गया था कोई और हज करके लौटा कोई और। इसी तरह से जब हमारी नमाजें, हमारी कोई भी इबादत बारगाह खुदा में कबूल होती है तो उसकी वजह से हमारे दिल की कैफियत बदल जाती है और दिल की कैफियत गवाही देती है कि हमारी इबादतें बारगाह खुदा में कबूल हो रही हैं। जैसे दिल का पुरसुकून हो जाना, या दिल का नमाजों के लिए बेचैन रहना, या नमाजों में बड़ा मजा महसूस होना, या मान लीजिए कि गरीबों की हम मदद करते हैं तो उस मदद में मजा महसूस होना। तो यानी ऐसा लगने लगता है कि जैसे ये हमारी हॉबी है या हमारा प्रोफेशन है। तो इस तरह की फीलिंग आने लगती है खुद ब खुद।
تو یہ کسی نہ کسی بندے کے مقبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بہت زیادہ فکر تو نہ کریں، بلکہ اپنے فرائض و واجبات کو صحیح ڈھنگ سے شرائط کے ساتھ ادا کر لیں. اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا اور ضرور اس کی نوازشیں ہوں گی. بالکل. اور خالد صاحب کیا یہ بھی صحیح ہے، کہیں میں نے پڑھا یا شاید سنا تھا کہ اگر ہماری نماز قبول ہوئی ہے تو ہمیں اگلی والی نماز پڑھنے کا جذبہ خود سے ہی آئے گا، ہمارا من نہیں کرے گا کہ کسی بھی طرح سے ہماری اگلے وقت کی نماز چھوٹے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جاننے کا؟ جی ہاں، جب کوئی بندہ اپنی عبادت کے ذریعے سے بارگاہ مولا میں قبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہوتا، یعنی پھر اس سے کوئی ایسا کام آسان نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ٹھہرے. اس لیے اگر ایک نماز ہماری قبول ہو گئی بلکہ کوئی ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو آئندہ خود بخود ہمارا اپنا دل ہمیں موٹیویٹ کرے گا کہ ہم اگلی نماز کے لیے تیار رہیں اور اب ہم سے عبادتوں میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو. تو یہ دل کا کام ہوتا ہے اور دل اپنا کام کرتا رہتا ہے. جی بہتر. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ بنگلور سے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. جی سوال بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج محترمہ میں آج چند سیکنڈ زیادہ لوں گا، آپ کی اجازت ہو تو. مولانا مفتی ایوب صاحب سے مجھے ایک سوال ہے میلاد کے بارے میں. ربیع الاول جو مناتے ہیں سارا مہینہ علیحدہ ڈیٹ سے مناتے، یہ ضروری ہے کیا پوچھنا چاہتا ہوں مولانا ایوب صاحب سے. اور دوسری بات، ایک یہاں سے بنگلور سے 100 کلومیٹر ایک گاؤں ہے، عید میلاد النبی منا رہے تھے ادھر، اور ہزاروں کے اپنے جمع تھے، جامع مسجد تھی، مسجد کے لیے آئی سفر تھی، باہر ہزاروں کے ادنے تھے. یہ کیا ضروری ہے، کیا یہ صحیح ہے کیا؟ اور دوسرا میرا ایک درخواست ہے، میرا ایک کاروبار سٹارٹ کرنے والا ہوں، دعا کی درخواست ہے علماء اکرام سے. جی بہتر. خالد صاحب آپ ہی جواب دے دیں، انہوں نے آپ کا ذکر کیا. جی پہلے تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ جو کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ کاروبار کی جو اسلامی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں انہیں آپ فالو کریں اور ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تجارت کریں. اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، بلکہ سچے تاجر کا، سچے اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث میں اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مارکیٹ میں ایک دم کھڑا بنا کے رکھیں اور امانت دار بنا کے رکھیں. کسی طرح کے کھوٹ اور لوٹ کھسوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے کہ میلاد النبی منانا درست ہے یا نہیں ہے، یا اتنی بڑی تعداد میں کیوں مناتے ہیں، تو دیکھیے ابھی غلام رسول دہلوی صاحب نے اسٹارٹنگ میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کریں. تو قل بفضل اللہ وبنعمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اب اسی کو ہم جشن منانا کہتے ہیں، سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں، تیوہار کہتے ہیں، کچھ بھی ہم اس کی تعبیرات کریں. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو. تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں کا چرچا کرنا اور اس کی نعمتوں پر خوشیاں منانا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی ہیں، اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں. تو ان کا چرچا بھی ہونا چاہیے، ان کے نام کا جشن بھی منایا جانا چاہیے. اور جس طرح سے بھی ہم ان کی ذات کا شکر ادا کر سکتے ہیں، شکر بھی ادا کیا جانا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پوری انسانیت کو بہت ساری جہالتوں سے اور برائیوں سے نجات ملی. تو یہ امت مسلمہ کا ہمیشہ سے طریق رہا ہے. مسلم شریف کتاب الصوم کی حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں نے نبوت کا اعلان کیا. تو گویا اپنے میلاد کی خوشی کا ایک طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا اور وہ طریقہ اپنانا سنت ہے. جیسے زمانہ بدلا تو خوشیاں منانے کا انداز بدل جاتا ہے اور یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کا جو کھان پان تھا، فیشن تھا، وہی آج ہمارا ٹریڈیشن ہے. ٹریڈیشن بدل جاتا ہے، فیشن بدل جاتا ہے، روایتیں بدل جاتی ہیں. ویسے ہی خوشیاں اور غم منانے کے اسٹائل بھی بدل جاتے ہیں. تو ذرا سا اسٹائل تبدیل ہوا ہے، بنیادیں پرانی ہیں اور بنیادیں قرآن پاک سے ثابت ہیں. اگر اس کی مزید تفصیل کی جائے تو اس سلسلے میں باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ میلاد النبی کی دلیلیں کیا ہیں، میلاد النبی کا ایک تسلسل کیا ہے کہ دور صحابہ سے اب تک یہ کیسے
मनाया जाता रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, हमें ठीक है, ठीक है। गुलाम साहब आपके पास आना चाहेंगे, त्योहारों की भी बात हो रही थी, ये भी उसमें से एक त्योहार के तौर पर ही मनाया जाता है, और खास करके त्योहार के मौके पर दूसरों का ख्याल रखना कितना जरूरी है, और साथ ही साथ रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ त्योहार मनाने का सही तरीका क्या है? देखिए, आज हमें एक बुनियादी सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम त्यौहार अल्लाह के लिए मनाते हैं या लोगों को दिखाने के लिए। अगर हम अल्लाह के लिए मनाते हैं तो हम अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, आसपास के लोगों सबका ख्याल रखेंगे, इसलिए कि अल्लाह तो यही फरमा रहा है कि मा कान अल अब्दु फी औनी अखीही कान अल्लाहु फी औनी अब्दिही, कि जब तक बंदा अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी की मदद में लगा रहता है, अल्लाह भी अपने बंदे की मदद में होता है। तो ये अल्लाह ने फरमाया। अगर हम कोई त्यौहार अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले अल्लाह के बंदों को देखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अर्ज़ किया कि जुलूस में हम बड़े बड़े कुमकुमे लगाते हैं, लाइटिंग कर रहे हैं। त्योहारों में आप देखिए कितने बड़े बड़े डेकोरेशंस आज हो रहे हैं। अब तक तो ये होता था कि लोग इबादतों में रिया करते थे, खैरात में रिया करते थे, लेकिन अब त्योहारों में भी रियाकारी शामिल हो गई है और ये एक फैशन बन गया है। लेकिन हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, ये सब हमारी फैज़ से, हमारी मदद से महरूम होते हैं। तो अपने रिश्तेदारों और उनमें जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतमंदी को पूरा करना, उनकी हाजतों को पूरा करना। गरीब पड़ोसी भूखा है मगर हम महंगी लाइटिंग पे हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये सही तरीक़ा नहीं है। अपने रिश्तेदारों के गम को दूर करना, बल्कि आज तो ये हो रहा है कि लोग अपने रिश्तेदारों से कई कई दिनों तक बात भी नहीं करते, जबकि हुजूर की हदीस है और वईद है कि जब तक एक मोमिन अगर 3 दिन तक अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से बात अगर बंद कर ले तो फिर उसके ईमान में कमी हो जाती है, अल्लाह ताला उससे रुख मोड़ लेता है। इस वजह से ज़रूरी है। देखिए, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि तबाही है उन नमाजियों के लिए जो रियाकारी करते हैं। जब नमाज में रियाकारी, इबादत में रियाकारी के लिए तबाही है, तो हम त्यौहार में अगर रियाकारी करें और इसे फैशन बना लें तो कितनी बड़ी तबाही हमारे लिए हो सकती है और हो रही है। जी, मैं बिल्कुल यकीनी तौर पर, और तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे ईद मिलादुन नबी को लेकर भी कई सवाल हमने देखे थे, लेकिन लोग कहीं ना कहीं खुशियां भी मनाते हुए नजर आते हैं। वहीं खालिद साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक कॉलर हैं, बताइए उसे, वो अपना सवाल बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुदब्बिर कादरी बोल रहा हूँ बदायूं से। जी जी, कादरी साहब सवाल बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे आजू बाजू में कुछ लेडीज लोगों के ऊपर असरात हैं, तो वो थोड़ा सा रात में थोड़ा सा चीखती हैं, शोर मचाती हैं, तो उस वजह से जो घर के बच्चे हैं वो थोड़ा सा डरते हैं। तो उसके लिए ऐसी कोई दुआ बताएं कि उस चीज से हमारा घर महफूज रहे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, सवाल पे दोनों का जवाब देना कि एक थोड़ा सा आप भूल जाते हैं, पता नहीं, माजरत की माफी चाहता हूँ, थोड़ा अधूरा मुझे जवाब मिलता है। और मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ कि जुमे के दिन अपने माँ बापों की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ना, उसकी क्या फजीलत है, जरा आप ये मुझे बताएं। ठीक है, देखिए पूरी कोशिश करते हैं हम कि सभी के सवालों का, और जितने भी सवाल हों जवाब दिया जाए, क्योंकि सवाल इतने सारे होते हैं और जवाब भी लंबे हो जाते हैं, तो इस वजह से हो जाता है कि कभी कभी मिस हो जाते हैं। बहरहाल कोशिश पूरी रहती है। मैं चाहूंगी कि खालिद अय्यूब साहब इनके सवालों का जवाब दे दें। जुमे के रोज अपने वालिदैन की कब्र पे जाकर दुआ करना कैसा है? जी, जुमा का दिन हो, जी, मरहुमीन को याद करना चाहिए और उनकी कब्रों पर हाजिरी देते रहना चाहिए। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आपकी तालीम भी है, और हम सब के लिए इसमें बड़ी हिकमत यह है कि इससे हमें इबरत और नसीहत हासिल होती है, और इसकी वजह से आखिरत की तैयारी का ख्याल पैदा होता है। दुनिया में जो मशगूलियत है उससे इंसान कुछ हिस्सा अपनी आखिरत के लिए निकालने की कोशिश करता है। तो बहरहाल हमा जहत फायदे हैं। जुमा के दिन अगर हम हाजिरी देते हैं तो और ज्यादा बाइसे फजीलत है। और जहां तक बात इन्होंने कही कि उनके पड़ोस में कोई खातून है और आसबी खलल का शिकार हैं या किसी भी तरह से वो ज़हनी फिक्री तौर पर इस्तिराब का शिकार हैं, तो देखिए कि ये मिन जानिबिल्लाह होता है, और
جادو کا ہونا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، قرآن پاک میں جادو کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے ایک لمبا اس کا تسلسل ہے۔ تو جادو کا ہونا یا آسیب کا ہونا یا ذہن میں خلل پیدا ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیں بیماریوں سے زیادہ ان کے علاج پر توجہ دینی چاہیے، اور پھر جو جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اسی نوعیت کا اس کا علاج ہوتا ہے۔ جادو کی توڑ اور کاٹ کرنے والے لوگ بھی اسی دنیا میں موجود ہیں، اور اگر آسیب کا کوئی خلل ہے تو اس کا علاج کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں عاملین پائے جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج معالجہ بھی بآسانی ڈاکٹروں سے کروایا جا سکتا ہے۔ تو جس نوعیت کی بھی بیماری ہے اس نوعیت کے لوگوں سے علاج کروانا چاہیے۔ ایک عمومی بات جو کہی جا سکتی ہے بغیر سچویشن کو ناپے پرکھے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک فارمولہ عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یعنی ہم جہاں دوسرے دوا دارو کے طریقے اپناتے ہیں وہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے نماز ادا کریں، اس نیت سے کہ ہماری جو ایک اسپیشل حاجت اور ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ مصلی بچھاتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو ہم جہاں دوسرے طریقے اپنائیں وہاں پر ایک طریقہ یہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرمائے اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے، آمین۔ تمل ناڈو سے ایک کالر ہے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ جی اپنا سوال بتائیں۔ کے بارے میں ایک دعا چاہیے مجھے۔ جی سوال دہرائیں۔ شراب پی تھی نا، ان کو ایک دعا ہونا، اس سے دعا کیا کیا تھی بولو ان کو بولو۔ دعا کروانا چاہتی ہیں؟ ہاں دعا بولو، میں دعا پڑھ لیتی ہوں، دعا پر چوز کے۔ ٹھیک ہے غلام صاحب، پینٹ پڑھنے کا سے دعا بولو۔ ایک بار پھر سے دہرائیں اپنا سوال۔ آپ شراب پی تھی نا، اثرات کے لیے دعا۔ ہاں غلام صاحب آپ نے سنا؟ جی میں نے سنا لیکن پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ جو فتنے ہیں، اثرات ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، تو میں یہ کہوں گا آج چونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ بالکل آخر الزمان کے ہم قریب ہیں، فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، ہر طرح کے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں سے نجات پانے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم اعوذ بکا من الفتن، اللہم اعوذ بکا من الفتن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں ان سے بھی اور جو ابھی نہیں ظاہر ہوئے ہیں جو مخفی ہیں ان سے بھی۔ اللہم اعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اس دعا کی ہم تلقین کرنا چاہیں گے۔ جی بہتر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں دلی سے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں۔ جی سوال بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں والدین کو لے کر کے جو بیٹے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بہو لے آتے ہیں، تو آج میں نے آپ کی چینل پہ صبح نیوز جو چلتا ہے 7:30 بجے، تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہو جو اپنی ساس کو پنجاب کا تھا وہ اتنی بری طرح سے بال کھینچ کے مار رہی تھی، کبھی اٹھا کے مار رہی تھی، کبھی اس کو گلا دبا رہی تھی، اور انہی کے گھر کے شاید کسی نے پوتا ہی تھا شاید اس نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد ان کے بیٹے نے بھی ان کو مارا۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے آج کل ان لوگوں کو، جب کہ پتا ہے کہ کیمرہ ہے اسی ٹائم ویڈیو بھی بن جاتی ہے، تو ایسے حالات بن گئے ہیں۔ تو جیسے کہ مان لیجیے ماں باپ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے لڑکی بہت ہی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، تو بچہ راضی نہیں ہوتا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں کیا ایسے؟ اور اگر ایسے کرتے ہیں یا پسند کی کرتے ہیں، ہر طرح سے ہی پریشانی ہے۔ بڑے والدین جو ماں باپ اتنی محنت سے بچے کو ایک چھوٹے سے پیدائش ہوئے بچے پالتے ہیں، تو ان کو اتنی دور تک لے جاتے ہیں، وہ جوان ہونے کے بعد اچھی سے اچھی نوکری کرتے ہیں، پھر وہ ایسے ہر چیز اپنی شوق کی کرتے ہیں، تو ان کو اس موڑ پہ ایسے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ میں وہ ویڈیو دیکھ کے اپنے آنسو نہیں روک پائی، میں بہت دکھی ہو گئی۔ بالکل بہت ہی افسوسناک وہ ویڈیو تھا، اور ایسی ہزاروں کیسز ہیں، اور جن میں سے کچھ ہی منظر نامے پر آ پاتے ہیں، کچھ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ خالد ایوب صاحب، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے
کہ वालिदैन को लेकर जो इस्लाम रहनुमाई फरमाता है ये उसके बिल्कुल बरक्स है। हालांकि शादी ऐसा मामला है जिसमें आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो हालात होंगे वो बाद में ही पता चलेंगे जब साथ रहेंगे। लेकिन कैसे इन चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए, कैसे आज की जनरेशन और नौजवानों को इसको लेकर बेदार किया जाए कि वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है, ना सिर्फ वो वालिदैन जो हमारे असल माँ बाप हैं बल्कि जो हमारे शौहर के भी वालिदैन हैं वो भी कितने अहमियत के हामिल हैं। जी जी, ये बहुत अफसोसनाक चीज है कि हम न सिर्फ इस्लामी अक़दार को भूले हैं बल्कि कहीं ना कहीं इंसानी अक़दार को ही भूल बैठे हैं, और आज मॉरल वैल्यूज को एक बार फिर नए सिरे से जिंदा करने की जरूरत है। और सच्ची बात यह है कि सिर्फ किताबों में दफन तालीमात से ये कभी भी रिफॉर्म होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए हम सब लोगों को ग्राउंड लेवल पर उतर करके अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ करना होगा। सिर्फ बातों से, सिर्फ किताबें लिख देने से, सिर्फ कंटेंट अवेलेबल करवा देने से चीजें हल नहीं होती हैं, बल्कि इसके लिए स्टेट की भी भागीदारी चाहिए, इसके लिए सोसाइटी का भी अपना शेयर होना चाहिए, और इसके लिए फैमिली का भी अपना शेयर होना चाहिए। यानी फैमिली मेंबर से लेकर के सोसाइटी और सोसाइटी से लेकर स्टेट तक सब जब मिलजुल के कोशिश करते हैं और मॉरल वैल्यूज को जिंदा करने की कोशिश करेंगे, तब कुछ इम्कानी शक्लें नजर आती हैं कि नई नस्ल को जीने का ढंग आएगा, अपने माँ बाप की, बड़े बूढ़ों की और साहिब हैसियत लोगों की कदर आशनाई की तौफीक मिलेगी। वरना सच्चाई ये है कि हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसके असरात मुरतब नहीं होते। लिहाजा इन तमाम चीजों के लिए, अवेयरनेस के लिए हम सबको निहायत फिक्रमंदी की जरूरत है। हमारे जमाने का अलमिया यह है कि हम सेल्फिश हो गए हैं, जिस पे बीतती है वही भुगतता है, दूसरे लोगों को उससे कुछ पड़ी नहीं होती और दूसरे लोग सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं या उनके लिए वो एक नॉर्मल न्यूज होती है, और गोया कि हम हर बार अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, और ये किसी भी ज़हनी फिक्री तौर पर गुलाम और बर्बाद कौम की निशानी हुआ करती है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस सिलसिले में हम अपने आप को बहुत हसास बनाएं और अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से महसूस करें। बिल्कुल, आज की अशद जरूरत है और हमें इसकी संजीदगी को भी समझना होगा, नहीं तो इसी तरह के वाकयात बहुत आम हो जाएंगे, जो कि अफसोस का बहुत बड़ा बाइस है, बहुत बड़ा फिक्र का मौजू है ये। हमारे साथ एक और कॉलर है बेंगलोर से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, अपना सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का मौजू बहुत अच्छा है और इसी हवाले से मैं बोलना चाहती हूँ कि लोग अच्छी तरीके से हर त्योहार मनाते हैं, मगर निजी रिश्ते जो होते हैं इंसान के वो अच्छी तरीके से निभा नहीं पाते। और मैं ये बोल रही हूँ कि ना, मैं अपने भाई का ही जिक्र कर रही हूँ इसमें कि पूरे साल भर वो कॉल नहीं करते, खैर खैरियत नहीं लेते, और जब मतलब होता है तो कॉल करते हैं, खैर खैरियत लेते हैं। कि क्या ये रिश्ते खाली सिर्फ पैसों के, ये सब चीजों के रह गए, दिल का कोई भी वैल्यू नहीं रह गया आजकल, मतलब के ही हर रिश्ते रह गए हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे थोड़ी ना तबीयत नासाज रहती है, थोड़ी जुकाम एलर्जी रहती है, तो उसके लिए थोड़ी रहनुमाई। गुलाम दिलवी साहब से मैं इसका जवाब चाहूंगी। ठीक है जी, मैं उनकी तरफ ही रुक करूंगी। गुलाम साहब, एक तो इनके हक में दुआ कर दें और फैमिली वैल्यूज पर आप जरा रोशनी डालें। देखिए, बहन ने बहुत चुभता हुआ सवाल किया है कि एक भाई अपनी बहन से कई महीनों तक बात ही नहीं करता, फ़ोन ही नहीं करता, कॉल रिसीव नहीं करता, मैसेज नहीं करता। मुझे वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ रही है। हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जायज़ ही नहीं है कि एक भाई अपने भाई से या अपनी बहन से 3 रातों से ज़्यादा तक बात ना करे, और उन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम करने में और कलाम करने में पहल करे। तो अगर भाई बात नहीं कर रहा है तो आप कर लें, और अगर आपको ये महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो सिर्फ अपने मकसद के लिए अपनी खुद गर्जी की वजह से फ़ोन करते हैं या कॉल करते हैं, तो उनका अमल, उनका हिसाब किताब उनके साथ है। आप बेहतर जभी बनेंगी दोनों में। रसूल ने इरशाद फरमाया कि 2 भाइयों में या भाई बहन में बेहतर वो है जो सलाम और कलाम करने में पहल करे। तो इस पर अमल करते हुए आप अपना अमल जारी रखें। लेकिन आज जैसा कि पहले भी हमने अर्ज़ किया है,
بہت سارے فتنے اور بہت سارے اندیشے ظاہر ہو چکے ہیں. آج کی دنیا صرف اور صرف خود غرضی پہ چل رہی ہے اور اخلاص ختم ہو گیا ہے. رشتوں میں اخلاص کا اٹھ جانا یہ وہ چیز ہے جس کی طرف حضور نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں وہنم من الدنیا، دنیا اتنی زیادہ حاوی ہو جائے گی لوگوں پر کہ رشتوں کی بنیاد جو اخلاص ہونا چاہیے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ایسا دور آ چکا ہے. ایسے میں ہم قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود جتنا عمل کر لیں اور پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو جتنا بچا لیں اتنا ہی بہتر ہے. اور آپ کے حق میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رشتوں میں، آپ کی ہمسائیگی میں اور بالخصوص بھائی بہن کی محبت میں مزید تقویت عطا فرمائے اور ہر طرح کے حاسدین کے حسد اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ عطا فرمائے. آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، یا مجیب دعوت المضطر، اے ہر پریشان پر مضطرب حال کی دعا سننے والے، یا مجیب دعوت المضطر. انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی ضرور سنے گا. بالکل. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن بھی چاہوں گی غلام صاحب. بنیادی وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا لائف برڈن اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، لائف بیلنس اتنا زیادہ برڈن والا بن گیا ہے کہ ہم مینج نہیں کر پا رہے ہیں؟ کس کی بڑی ذمہ داری یہاں پر ہوتی ہے؟ کیا گھر کا ماحول بنانے کے لیے بڑوں پر اس کی ذمہ داری ڈالی جائے، یا پھر جو نئی جنریشن ہے جو ایڈ آن ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، بہن بھائی اور جو بہویں آ رہی ہیں، کس کو ذمہ دار مانا جائے اور کسے اس برڈن سے فری کیا جائے؟ انتہائی اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، لائف برڈن، لائف کو جب ہم برڈن اس وقت بنا لیتے ہیں جب ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو بری طرح سے پھنسا دیتے ہیں. دنیا ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنا زیادہ مبتلا ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ آپ کو اپنے اندر اپنے جال میں پھنسا لے گی. دنیا وہ چیز ہے جس کے پیچھے انسان جتنا بھاگے گا وہ اسے اتنا ہی پریشان کرے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک مسافر، دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تو مسافر ہو. اور مسافر کو اٹیچمنٹس نہیں ہونے چاہیے. جہاں وہ رکتا ہے، مہمان خانہ جو اس کا ہوتا ہے، وہاں کی چیزوں سے اٹیچڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹیچڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو اٹیچمنٹس ہیں یہ ہماری تکلیف اور آزار کا باعث بنتے ہیں. جب ہم رشتوں میں، جب ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، ایون آفس کولیگز کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں تو یہ اٹیچمنٹس ہمیں پریشان کرتے ہیں. ہمیں صرف ایک ذات سے اٹیچڈ ہونا ہے اور وہ ہے رب واحد. صرف اپنے رب کے ساتھ اٹیچڈ ہونا ہے. باقی رشتوں میں ایسے ہی اپنا، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق وہ جس چیز کا جتنا زیادہ کام ہے اتنا ہی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں مکمل طور پہ اس کا انحصار نہیں ہوتا. صرف اللہ کی ذات پہ انحصار کریں، تب جا کر کے آپ کے رشتے بھی اچھے ہوتے جائیں گے اور غیر ضروری رشتے جو نہیں ہونے چاہیے وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. خالد صاحب آپ کے پاس آنا چاہیں گے، موضوع پر بات کر لیتے ہیں. تہوار مناتے وقت فضول خرچی کو لے کر کیا کہا گیا ہے، اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اور دوسری طرف آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکھاوا جتنے بڑے پیمانے پر بڑھ رہا ہے، کیا اس کے پیچھے سوشل میڈیا ذمہ دار مانا جائے؟ اور خاص کر کے تہواروں کو دکھاوے اور ریاکاری سے بچا کر کیسے عبادت اور شکر گزاری کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، اور کتنا ضروری ہے یہ آج کی جنریشن کو اس کے حوالے سے بیدار کرنا؟ دیکھیے، فضول خرچی جو ہے وہ ہمیشہ حرام ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے کہ کسی موقع پر آ کر فضول خرچی کو ہم جواز کی سند فراہم کر دیں. اگر مطلب مہنگے کھانا، مہنگے کپڑے اور گھروں میں مہنگی چیزیں فضول خرچی والی جو ہوں، فضول خرچی کے دائرے میں جو آتی ہوں وہ ناجائز ہیں، تو مسجدوں میں اور دینی کاموں کے نام پر اگر اس طرح کا کوئی کام انجام پا رہا ہے تو وہ بھی ناجائز ہوگا. اگر تیوہاروں کے نام پر فضول خرچی ہو رہی ہے تو اس کے حرام ہونے میں کم سے کم ایک سچے پکے مسلمان کو اور اسلام کو کبھی بھی کوئی کلام نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے. اب دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اب تیوہاروں کے نام پر بھی ریاکاری نے ایسا قدم جما لیا ہے کہ گویا کہ لوگ اب تیوہار نہیں منا رہے ہیں، اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. جیسے اس بار میلاد النبی کے موقع پر مجھے کئی مرتبہ یہ خیال آیا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے نام پر کئی بار لوگ گویا اپنا جشن نکالنے لگتے ہیں. اس طرح سے شو بازی ہونے لگتی ہے، اس طرح سے اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنے کی کوششیں ہونے لگتی ہیں
اور اس طرح سے پھر ایک ایک چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اور پھر اتنی زیادہ آہستہ آہستہ اس میں ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو غیر شرعی حدود میں داخل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم کبھی بھی اسلام کا بیسک کانسیپٹ کی جو حد ہے وہ کراس نہ کریں، اور یہ چیزیں پہچانتے رہیں کہ اسلام کا بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. اگر فضول خرچی حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے، اگر دکھاوا حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے. تو چاہے وہ تیوہار کے نام پر ہو، چاہے وہ بنام جشن میلاد کیا جائے، یا کسی بھی مسجد کے نام پہ کیا جائے، اپنے گھر کے نام پہ کیا جائے، یا شادی کے نام پہ کیا جائے، یعنی اسلام کا کوئی بلیک میل نہیں ہو سکتا. اسلام کا کانسیپٹ ہر جگہ کلیئر ہے. اس لیے ہم سب کو ان تمام چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ میں شعور عطا فرمائے. بالکل آمین. اور وہیں غلام صاحب، تہواروں میں بچوں کو صحیح تعلیم اور اچھی عادتیں سکھانا کتنا ضروری ہے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا صرف والدین کی ذمہ داری ہے یا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھایا جائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیے، بحیثیت مجموعی اور بحیثیت قوم ہمیں اپنے بچوں کو تہواروں کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کو سکھانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ اخوت و محبت ہے، بھائی چارہ ہے. اور چونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یا مختلف ثقافتیں، مختلف مذاہب اور مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، تو یہاں پہ تہواروں کو ایک ساجھی روایت کے طور پہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ مواقع ہیں، یہ وہ خوشیاں ہیں جو ہمارے لیے ساجھی وراثت کا کام کرتی ہیں، جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں. اور اس میں ہم یقین رکھتے ہیں ان تہواروں کے بدولت ہمیں ایک دوسرے سے مل کر ساتھ مل کر چلنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے ملک میں جو سماجی رشتے، مذہبی رشتے، ثقافتی رشتے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہم بچوں سے شروع کریں. اگر بچے سب آپس میں مل کر کے اس ساجھی روایت کو اور اس گنگا جمنی تہذیب کو مضبوط کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے قلب و روح کی تسکین اور ہمارے ملک و ملت کی تعمیر کا بھی بچوں کو ہی موقع ملے گا. جی بالکل. اور بہترین رہنمائی بھی بہت ضروری ہے، اور یہی شاید آج کی سب سے بڑی ذمہ داری نظر آتا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ مہاراشٹر سے، ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. جی اپنا سوال بتائیں. رحمۃ اللہ برکاتہ. میرے دونوں بھائی کو اللہ تعالیٰ بلند سے بلند درجہ عطا فرمائے، اور راہ نجات والے تمام بھائی بندوں کو میرا صلاۃ السلام قبول. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور امت کے لیے دعا کیجیے، امت کی بیٹی کے لیے، امت کی بیٹی نیک بنے کر کے. اور میں جو نماز پڑھتی تھی میری دعا قبول ہوتی تھی، ابھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کے لیے کیا دعا پڑھوں آپ بتا دیجیے، اور میرے لیے دعا کیجیے کہ میرے گھر بار، میرے بال بچے بھی محبت عطا فرما دیجیے. جی بہتر. خالد ایوب صاحب ان کے سوال پر رہنمائی فرما دیں، ان کے حق میں دعا کر دیں. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو انہیں احساس ہو جاتا تھا کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی، لیکن اب انہیں لگ رہا ہے کہ شاید ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو کیا کر سکتی ہیں یہ؟ دیکھیے، یہ کبھی بھی خیال نہیں پالنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ جواب دے دیں کہ اللہ شہ رکھتے بھی زیادہ قریب ہے، اور جب میرا بندہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ ہی کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور امید رکھیں کہ اللہ ضرور دعائیں قبول فرمائے گا. تو اللہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، پہلے بھی قبول فرماتا تھا، اب بھی قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ رب تو نہیں بدلا ہے، رب وہی ہے، وہی دعاؤں کے اصول ہیں. ہاں، دعائیں قبول کب ہوتی ہیں کب نہیں ہوتی ہیں، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات دماغ میں رکھیں کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، البتہ کچھ اصول و آداب ہوتے ہیں کہ دعا جب بھی کی جائے تو دعا کے ادب و آداب کا خیال رکھا جائے. جیسے اللہ کے پاکیزہ نام لے کے دعا کی جائے، کچھ صدقہ و خیرات یا کچھ نفلی عبادتیں کر کے دعا کی جائے، کسی کی دعا لے کے دعا کی جائے، اپنے حق کے اپنے علاوہ دوسرے مجبوروں بے قصوں کے حق میں بھی دعا کی جائے تاکہ ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول ہو جائے. درود شریف پڑھ کے دعا قبول کی جائے تاکہ مقبول درود کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو جو کچھ اصول و آداب ہیں ان کو فالو کر لیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. ایک اور بات کا میں یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا، اور یہ ہے کہ حدیث پاک میں دعا کی قبولیت کے طریقے بتائے گئے. دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ مل گیا، اسی کو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں ہم پر جو ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی جس کو ہم نہیں جانتے، اللہ اس
मुसीबत को टाल देता है, ये उससे भी बड़ा करम है। तीसरी शक्ल दुआ की कबूलियत की होती है कि जो मांगा वो भी ना मिला, उसके बदले में कोई मुसीबत भी नहीं टली, लेकिन उन दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियों का रूप देकर कयामत के दिन के लिए हमारे हक में महफूज फरमा देता है। हदीस में है कि जब कयामत के दिन बंदा अपनी इन नेकियों को देखेगा तो कहेगा परवरदिगार ये नेकियां तो मैंने कभी की ही ना थी, तो अल्लाह फरमाएगा ये तुम्हारी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, यहाँ नेकियों की शक्ल में महफूज हैं। तो उस वक्त बंदा तमन्ना करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती तो आज यहाँ पर नैया पार लग जाती। तो दुआ बहरहाल फायदा देती है, कबूल होती है, कभी भी मायूस ना हो, अदब और आदाब का ख्याल रखें, इंशाल्लाह हमारा दिल और ज्यादा मुतमईन होगा और हमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। बिल्कुल, इंसानी फितरत ये देखी गई है कि हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और आज के दौर में तो खास करके ये बड़ी वजह है, लेकिन इस्लाम इसकी बेहतरीन रहनुमाई फरमाता है और आप जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स जब कहते हैं तो लोग कहीं ना कहीं इत्मीनान भी पा जाते हैं। तो मायूस ना हो, दुआ करते रहें। वहीं गुलाम साहब, त्योहार के मौके पर मोहब्बत, भाईचारा और अमन का पैगाम कैसे फैलाया जा सकता है, क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि त्योहारों को लेकर भी काफी तनाजे हो रहे हैं। ऐसे में वक्त की अशद जरूरत नजर आती है कि मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम किया जाए। ये अलमिया है कि त्योहार जो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए थे, आज वही नफ़रत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया और हमारे मुल्क का अलमिया है और इसका ख़ात्मा ऐसे हो सकता है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हमें त्योहारों को साझी रिवायत के तौर पे अपनाने की ज़रूरत है और एक दूसरे के त्योहारों की स्पिरिट को भी समझने की ज़रूरत है। मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार को समझें, हिंदू मुसलमानों के त्यौहार की स्पिरिट को समझें। मिसाल के तौर पे ईद मिलादुन नबी और जुलूस ईद मिलादुन नबी पे आजकल ये जो शोर शराबे हो रहे हैं, देखिए ये ईदों की ईद है, इसकी स्पिरिट अगर हमने समझाई होती अपने अमल से, अखलाक से, अपने रवैयों से कि दरो दीवार पे लिखते हो या रसूल अल्लाह, दिलों में क्यों नहीं लिखते हो या रसूल अल्लाह, हमने दिल में इश्क़ रसूल को सजाया होता तो आज ये मौका ना मिलता। इसी तरीके से हमें दूसरों के त्यौहार को भी समझने की ज़रूरत है। अभी दशहरा गया है कल ही, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हैं अपने ज़माने के ज़ालिम व सफ़ाक रावण का ख़ात्मा करके वो लौटते हैं अयोध्या, और जब अयोध्या लौटते हैं तो फिर उनके अयोध्या के बासी जो हैं उनका खैर मकदम करते हैं, कुमकुम जलाते हैं, रोशनी करते हैं और इसी वजह से दशहरा फिर उसके बाद दिवाली मनाई जाती है। लेकिन हो ये रहा है कि हम बाहर के रावण को जला रहे हैं और अंदर के रावण को नहीं जला रहे हैं। मिसाल के तौर या फिर ये कह लें कि हम बाहर यजीद पे लानतें भेज रहे हैं और अंदर के यजीद यानी नफ्स को हम ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबका ये हाल हो गया है। तो त्यौहार अमन का पैगाम फैलाने के लिए आए थे, खुदारा उसे नफरत का जरिया, नफरत का हथियार मत बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और त्यौहार इसलिए भी होते हैं कि जो हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी क्लैरिटी भी हम साथ के साथ करते चले जाएं, ताकि और जो अच्छी चीज़ों के लिए गुंजाइश है वो बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से बेहतरीन रहनुमाई फरमाने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हमारी खास पेशकश में इतना ही। आदाब।